ہندوستان حضرت علامہ سید حامد ربانی صاحب کی بلا مقدس اللہ العالی برادر اکبر حضرت علامہ ڈاکٹر سید محمود ربانی صاحب مقدس اللہ العالی و جمیع عرش مقام سادات کرام علماء ذوی الاحترام حاضرین محفل پردہ نشین ماں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے نچے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، وہی لامکاں کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشی ہوئے، یہ نبی ہے جن کے ہے یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں، مدح اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں۔ آج الحمدللہ مفسر قرآن حضور سیدی غازی ربانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے عرس سراپا قدس کے موقع پر آپ اور ہم سب حاضر ہیں، اور جس طریقے سے رات کی سیاہ زلفیں اس کے کمر کے نیچے ڈھلتی جا رہی ہے، رات ٹھنڈی ہوتی جا رہی ہے، لیکن ربانیوں کا جذبہ عشق مصطفیٰ کی بنیاد پر ہر لمحہ عروج ہی پاتا جا رہا ہے۔ مجھ سے بیشتر آپ نے مجھ سے بہت بڑے بڑے اہل علم، اہل دانش، اہل فکر و نظر سے ان کے خطابات اور ملفوظات سماعت فرما لیے ہیں۔ میرے لیے بڑا امتحان یہ ہے کہ سب سے چھوٹا آدمی اور اس کو سب سے اخیر میں پیش کیا گیا، اور وہ بھی حضرت علامہ سید حامد ربانی صاحب کے بعد میں سوچ میں پڑ گیا کہ میں نے کہنا کیا ہے، اس لیے کہ جب زوردار بارش ہو جائے تو اس کے بعد پتوں پر جمے ہوئے قطرے اب وہ محفل کو کیسے شرابور کر سکتے ہیں، لیکن میں تھوڑی دیر آپ کی خدمت میں کچھ معروضات اس امید پر پیش کروں گا کہ کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی، کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی، بک گیا ہوں جنون میں میں کیا کیا، تو اب میرا جنون ہی کچھ عرض اور معروض پیش کر سکے گا۔ حضور مفسر قرآن سیدی غازی ربانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں بہت کچھ کہا جا چکا ہے اور بہت کچھ کہا جا سکتا ہے۔ وہ ایک ہمہ جہز شخصیت تھے۔ حضور غازی ربانی آپ نے دیکھا ہوگا عام طور پر جو پیر ہوتا ہے ان میں زیادہ تر لوگ خطیب نہیں ہوتے، جو خطیب ہوتے ہیں وہ مفسر نہیں ہوتے، جو مفسر ہوتے ہیں وہ شاعر نہیں ہوتے، جو شاعر ہوتے ہیں وہ ادیب نہیں ہوتے، جو ادیب ہوتے ہیں وہ نکتہ رس نہیں ہوتے، جو نکات بیان کرتے ہیں ان کے اندر بہت لوگوں میں نکات کی بیانی تو ہوتی ہے مگر روحانیت نہیں ہوتی۔ لیکن مفسر قرآن کو جب ہم دیکھتے ہیں اور عقیدتوں کی نگاہ سے نہیں بلکہ حقیقتوں کی نگاہ سے جب تزکیہ کرتے ہیں تو وہ مفسر بھی تھے، وہ بہترین نعت کو شاعر بھی تھے، اور شاعری ایسی کہ جس میں رضا کی غیرت عشق کی جھلکیاں یوں نمایا ہے کہ مدح اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا،
میرا دین پارے نہ نہیں. ہاں. مفسر قرآن کا قلم چلا تو اپنے جد کریم کی شان میں چلا. مفسر قرآن کا قلم چلا تو اپنے دادا مولائے کائنات کی شان میں چلا. کوئی یہ بتا نہیں سکتا کہ مفسر قرآن نے کسی دنیا دار کی مدحت کی ہو, مدح سرائی کی ہو. ان کے قلم کو کوئی خرید نہ سکا, اور خرید بھی کیسے سکتا ہے, اس لیے کہ ان کی رگوں میں جو غیرت والا خون تھا اسے وقت کا تاجدار جب یزید نہ خرید سکا تو مزید اور کیسے خرید سکتا. کیا بات ہے, زندہ باد زندہ باد. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت حضرت حضور مفسر قرآن. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ مفسر بھی ہیں, سبحان. وہ بہترین نعت گو شاعر بھی ہیں, وہ نقطہ خطیب بھی ہیں, وہ بہترین محرر اور ادیب بھی ہیں, اور ان کے وہ بہترین شیخ طریقت بھی ہے. وہ بھی شیخ طریقت ایسے کہ لوگوں کی جیب پر نگاہ رکھنے کی بجائے لوگوں کے دل پر نگاہ رکھنے والے شیخ طریقت ہیں. لیکن یہ سب ان کی اپنی خصوصیت. وہ ابھی آپ نے سنا کہ حافظ ملت جیسی شخصیت نے جسے عالم ربانی کہا ہو, یقیناً امین القادری کے جملوں میں آپ جو ہے وہ شکوک و شبہات تو پیدا کر سکتے ہیں, لیکن جلالت العلم حضور سیدی حافظ ملت رحمت اللہ تعالی علیہ جو آبرو ہیں تمام اہل سنت کی, اہل سنت کی طرف سے, جس نے اللہ اکبر مبارک پور میں اشرفیہ کی شکل میں فرض کفایہ ادا کیا ہے, وہ ہستی اگر کسی کو عالم ربانی کہہ رہی ہے تو ماننا پڑے گا کہ وہاں نہ مبالغہ ہے نہ مبالغے کی آمیزش ہے. اللہ اکبر, بلکہ حقائق بول رہے ہیں, سچائی بول رہی ہے, صداقت بول رہی ہے. وہ سب کچھ تھے, عالم بھی تھے, خطیب بھی تھے, مفسر بھی تھے, ادیب بھی تھے, نعت کو شاعر بھی تھے. لیکن آج میں اس پر کوئی گفتگو کرنے کی بجائے میں آپ کے سامنے ان کا جو سب سے بڑا وصف ہے, ان کا جو سب سے عظیم وصف ہے, جو ان کے معاصرین میں ان کو ممتاز کرتا ہے کہ وہ جیسے عظیم مفسر ہیں, وہ جیسے عظیم خطیب ہیں, وہ جیسے عظیم نقطہ ہیں, وہ جیسے عظیم ادیب ہیں, اسی طریقے سے وہ اپنے دور کے سب سے بڑے عاشق رسول تھے, وہ فنا فی الرسول تھے. یاد رکھنا, مفسر کوئی محنت سے تو بن سکتا ہے, اللہ اکبر, نعت کو شاعر بھی محنت سے تو کوئی بن سکتا ہے, نقطہ کوئی محنت سے تو بن سکتا ہے, لیکن عاشق رسول انسان محنتوں سے نہیں بنتا. فنا فی الرسول انسان محنتوں سے نہیں بنتا, محنتوں سے عاشق رسول نہیں بنا جاتا. اس لیے کہ عشق مصطفیٰ کسی بازار میں نہیں ملا کرتا, بلکہ جسے سرکار ربانی جیسا مرشد کی نگاہ تربیت نصیب ہو جائے, اللہ اکبر, پھر وہ غازی ربانی فنا فی الرسول کی منزل پر فائز ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ, زندہ باد زندہ باد. یا رسول اللہ, سبحان اللہ. وہ فنا فی الرسول تھے, سبحان. عشق مصطفیٰ میں فنا تھے, اور ان کی محنت یہی تھی کہ وہ جہاں جائیں عشق مصطفیٰ کے پودے لگائیں, عشق مصطفیٰ کے گل بوٹے وہ زمین دل میں بونے کی کوشش کریں. تو آئیے آج ہم اسی پر گفتگو کرتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں, میں نے چند آیات کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. بات یہ ہے کہ آخر ہمارے بزرگوں نے کیوں محنت کی. صدیوں سے ایک محنت ہے پوری دنیا کے دل میں محبت رسول پیدا کرنے کی, پوری دنیا کے دل میں عشق رسول پیدا کرنے کی. علماء اہل سنت میں آپ سب کی زندگی کو دیکھیں کہ وہ لوگ مکمل کوشش کرتے ہیں محبت رسول پیدا کرنے کی, عشق رسول پیدا کرنے کی. حضور مفسر قرآن سورت کی سرزمین پر گئے, وہاں بھی یہی کام کیا. ممبئی کی سرزمین پر گئے, وہاں بھی یہی کام کیا. جن علاقوں میں گئے وہاں وہی یہی کام کیا. اب تو ہم بھی ان لوگ بزرگوں کے نقوش پا پر چل کر ہندوستان بھر میں جانے کا شرف حاصل کر رہے ہیں. جاتے ہیں تو ان بزرگوں کے نقش قلم دیکھتے ہیں, جاتے ہیں تو ان بزرگوں کی محنتیں دیکھتے ہیں. یقیناً آخر عشق مصطفیٰ کیوں ضروری ہے, محبت رسول کیوں
کیوں ضروری ہے؟ یاد رکھنا اس ہزاروں کے مجمع میں میں بہت دیر تک کوئی گفتگو کرنے کی بجائے، اس لیے کہ بہت کچھ بولا جا چکا ہے اور جو ہے وہ آپ بہت دیر سے بیٹھے ہیں، میں بہت دیر تک آپ کو امتحان میں نہیں رکھوں گا، اس لیے کہ اگر انسان پر نماز کے حوالے سے یہ مسئلہ بیان کیا جا سکتا ہے کہ لوگوں کا خیال کرتے ہوئے جب نماز مختصر کی جا سکتی ہے تو لوگوں کے ضرورتوں کا خیال کرتے ہوئے خطاب بھی مختصر کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے میں آپ کی ضرورتوں کا خیال کرتے ہوئے بہت مختصر میں اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ بس اتنا مجھے اشارہ کر دینا، جب آپ نہ سننا چاہیں تو آپ اشارہ کر دینا، اور وہ اشارہ یہ ہوگا، نہ آپ مجھے جزاک اللہ کہیں گے نہ کوئی چٹھی دیں گے، بس اتنا کہ جب آپ کچھ سامنے سے بولنا بند کر دیں گے اور بالکل خاموشی اور سکون سے سننے لگیں گے تو میں سمجھ جاؤں گا کہ مجھے گفتگو مکمل کر دینی ہے۔ اس لیے کہ میرے اندر اتنی ہمت نہیں کہ میں ہر دو جملے پر آپ کو ہاتھ اٹھا کر یوں کہوں کہ بولو سبحان اللہ۔ میں آپ کے عشق مصطفیٰ پر یہ چھوڑتا ہوں کہ آپ اپنے نبی کے نام پر چپ رہتے ہیں یا بولنے کا شعور رکھتے ہیں۔ بس اتنی سی بات ہے۔ ہمارے بزرگوں نے عشق مصطفیٰ پر محنت کیوں کی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عشق مصطفیٰ ہر دور کی ضرورت ہے، عشق مصطفیٰ ہر عصر کی ضرورت ہے، عشق مصطفیٰ ہر زمانے کی ضرورت ہے۔ جب سینوں کے اندر عشق مصطفیٰ پیدا ہو جاتا ہے تو پھر انسان کو نماز کے بارے میں بولنا نہیں پڑتا۔ جب دل میں عشق مصطفیٰ پیدا ہو جاتا ہے تو انسان کو زنا سے روکنا نہیں پڑتا۔ جب عشق مصطفیٰ دل میں پیدا ہو جاتا ہے تو نگاہوں پہ کنٹرول کرنے کی بات نہیں کرنی پڑتی۔ جب عشق مصطفیٰ دل میں پیدا ہو جاتا ہے تو شراب سے روکنے کی حاجت نہیں ہوتی۔ میں کہتا ہوں دنیا اگر لوگوں کی اصلاح چاہتی ہے تو صرف ایک عنوان پر دیانت داری سے محنت کر دو، اس قوم کو عاشق رسول بنا دو، زندگی میں انقلاب پیدا ہو جائے گا۔ ہم مفسر قرآن کے جن مریدین کو چہرے پہ داڑیاں اور نگاہوں پہ کنٹرول دیکھ رہے ہیں، مفسر قرآن نے ان پر محنت کر کے کچھ اور نہیں بنایا بلکہ عاشق رسول بنا دیا۔ زندگیوں میں انقلاب پیدا ہو گیا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت حضور مفسر قرآن، فیضان حضور مفسر قرآن، علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ اور یہ بھی آپ کو کہہ دوں کہ ہر نمازی کامیاب نہیں ہے، ہر روزے دار کامیاب نہیں ہے، ہر حاجی کامیاب نہیں ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے عاملۃ ناصبۃ تصلیٰ نارا حامیہ، کہ محنت کر کے آئیں گے، عمل کر کے آئیں گے، پھر بھی جہنم میں ڈالے جائیں گے، مگر عاشقوں کی کامیابی کا اللہ نے اعلان کیا ہے، عاشق یہاں بھی کامیاب ہے وہاں بھی کامیاب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا رسول اللہ، سبحان اللہ، سبحان یا رسول اللہ، سبحان۔ آپ کہیں گے تو نے کیسے کہہ دیا کہ عاشق یہاں بھی کامیاب ہے وہاں بھی کامیاب ہے؟ تو میں کہتا ہوں جاؤ پوری دنیا میں ڈھونڈ لو، کسی مذہب میں، کسی مسلک میں، ہر مذہب و مسلک میں پیدا ہونے کا جشن تو منایا جاتا ہے، کیا موت پر بھی ایسی محفلیں سجتی؟ زندہ باد، زندہ باد، کیا بات ہے، زندہ باد، زندہ باد، سبحان اللہ، واہ۔ جو میرا چیلنج ہے، میں مذہب و مسلک کا نام نہیں لیتا، لیکن جا کے ڈھونڈ لو مذہبوں میں بھی اور مسلکوں میں بھی جشن ولادت تو ہے، موت کا جشن نہیں ہے۔ یہ صرف اہل سنت عاشقوں کا مقدر ہے۔ ہم پیدائش پر بھی جشن مناتے ہیں اور موت پر بھی عرس مناتے ہیں۔ اس سے بڑی واہ، سبحان، زندہ باد، سبحان۔ موت کا جشن کیسے ہو رہا ہے؟ میں نے کہا یہی تو عاشقوں کی بات ہے۔ میں اپنے احباب کو کہتا ہوں کہ
جتنا مدینہ جانے کی خوشی ہوتی ہے اس سے زیادہ مر جانے کی خوشی ہونی چاہیے. جتنا یہ عاشقی کہہ سکتا ہے اور یہ عاشقوں کا ہی جگر ہے. ہم کہتے ہیں کہ جتنا مدینہ جانے کی مدینہ منورہ جانے کی خوشی ہوتی ہے اس سے زیادہ مر جانے کی خوشی ہونا چاہیے. تو لوگ کہیں گے یہ پاگل ہوا ہے. میں نے کہا پاگل نہیں, عاشقوں کو دیکھا اس لیے کہہ رہا ہوں. مر جانے کی خوشی کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ مدینے جاتے ہیں تو گنبد نظر آتا ہے اور مر جاتے ہیں تو گنبد والا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عشق مصطفیٰ, عشق مصطفیٰ, عشق مصطفیٰ, مسلک اعلیٰ حضرت. سبحان اللہ. مدینے جاتے ہیں تو راستے میں شہر مکہ آتا ہے, تو مدینے جاتے ہیں تو کعبہ نظر آتا ہے, اور مر کر کفن میں سنور کے جاتے ہیں تو پھر کعبے کا کعبہ نظر آتا ہے. اب بتائیں, اسی لیے اس مسلک میں ہے کہ عاشق دنیا سے جاتا ہے تو اس کی موت کی بھی خوشی منائی جاتی ہے, مرنے کے بعد اس کا منایا جاتا ہے. اللہ اکبر. لیکن یہ مرنا وہ مرنا نہیں ہوتا جو اور مرا کرتے ہیں, اس لیے کہ جو یار پہ مرتے ہیں وہ مر کر کے زندہ ہو جاتے ہیں. مجھ سے کوئی کہے غازی کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ میں نے کہا زندہ ہے. کہا دلیل کیا؟ میں نے کہا کہ یہ محفل دیکھ لے, جس کے نام کی محفل اتنا زندہ ہو وہ کتنا زندہ ہے. زندہ باد, زندہ باد. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس جملے کا پورے مجمع کو کھڑے ہو کے استقبال کرنا چاہیے. پورے مجمع کو کھڑے ہو کے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, علماء اہل سنت, عظمت حضور مفسر قرآن, عرف حضور مفسر قرآن. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, شہزاد کہنے حضور مفسر قرآن, حضور صاحب سجادہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. بڑے غازی تیرا جان نثار, غازی تیرا جان نثار, حق غازی, حق غازی. اب اس کو پھر سن لیں, جس کی محفل کی زندگی کا یہ عالم ہے اس کی اپنی حیات کا عالم کیا ہوگا. اور ناظم اجلاس نے خود سے نہیں بلکہ واللہ یہ میرے دل کا وجدان کہتا ہے, غازی کہہ رہے ہیں جب تو میری زندگی کا اعلان کر رہا ہے تو میں بھی چلا آتا ہوں تیری محفل تک. اسی لیے ہمارے یہاں طریقہ یہ ہے جب کسی کو آتا دیکھتے ہیں تو اٹھ کر کے کھڑے ہو. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. یوں ہی نہیں ہوتا, یہ یوں ہی نہیں ہوتا, بلکہ کھڑے ہونا بتا رہا ہے کہ کوئی آ رہا, کوئی توجہ فرما رہا ہے. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے, کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. میں کوئی آنکھ والا آدمی تو نہیں, میں کوئی صاحب بصیرت تو نہیں, لیکن اتنا ضرور ہے کہ ہم نے آنکھ والوں کی صحبت میں اتنا شعور ضرور حاصل کیا ہے کہ لفافہ دیکھ کر مضمون پڑھنے کا ہنر رکھا. غازی ربانی کون غازی ربانی؟ وہ غازی بھی ہے ربانی بھی. ان کے دشمن بھی ان کو ربانی کہتے ہیں. زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. ان کے دشمن بھی ان کو ربانی کہتے ہیں. اب پوچھو, دشمن غازی بھی کہتا ہے ربانی بھی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت حضور مفسر قرآن, شان حضور مفسر قرآن, شان حضور مفسر قرآن, خانواد ربانیہ, مشائخ ربانیہ. نعرہ تکبیر. سبحان اللہ. یہی تو نبی کے گھرانے کی شان ہے. لوگ دشمنی کر کے بھی تو
امین ومین کر دیا، امین تو صحیح کہا، ومین غلط کر دیا، لیکن خدا نے علی کے لیے خدا کے علم میں یہ بات ہے کہ دوست بھی ہوں گے دشمن بھی ہوں گے، اور دشمنی میں لوگ نام بگاڑتے ہیں، تو ایسا نام دیا کہ اگر بگاڑے گا بھی تو کیا کہے گا؟ علی ولی علی ولی علی، صحیح لیا تو علی، غلط کیا تو بھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، مسلک اعلیٰ حضرت حضرت صحابہ اکرام، نعرہ تکبیر۔ اس نے اپنے ذوق میں بگاڑا لیکن بگڑا نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کے گھر کی شان یہ ہے، تو جیسے علی کا نام بگاڑ کر بھی ولی کہتے ہیں، ویسے میرے غازی کے دشمن بھی ان کو غازی بھی کہتے ہیں، ربانی بھی کہتے ہیں، اور غازی کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے لیے لڑنے والا، اور ربانی کا مطلب ہوتا ہے اللہ والا۔ ابھی علامہ حامد کہہ رہے تھے کہ مرید نے کہہ دیا تو کیا، حافظ ملت نے کہا، انہوں نے کہا، میں نے کہا میرے بڑے بھائی جان دشمن بھی ان کو ربانی کہتے ہیں۔ یہ حافظ ملت سے بڑی بات ہے، یہ حافظ ملت سے بڑی بات ہے کہ دشمن بھی ان کو ربانی کہتے ہیں۔ یہ ان کے نانا کا صدقہ ملا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دشمن گستاخی بھی کرتے تھے اور محمد بھی کہتے تھے۔ دشمن میں نبی کے دشمن آج بھی توہین بھی کرتے ہیں، محمد بھی کرتے ہیں، اور محمد کا مطلب ہی ہوتا ہے وہ جو کثرت سے تعریف کیا گیا ہو۔ توجہ آپ کی، جو کثرت سے تعریف کیا گیا ہو یا جس کی کثرت سے تعریف کی جائے۔ اب جو تعریف کے قابل ہو اس کی توہین کیسے؟ تو وہ ایک دن ان کو کسی نے دماغ میں ڈال دیا، اس لیے کہ گستاخ کو عقل تو تھوڑی ہوتی، عقل ہوتی نہیں ہے، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتا، گستاخ کو عقل نہیں ہوتی۔ ہاں، تو کسی نے دماغ میں ڈالا محمد بھی کہتے ہو توہین بھی کرتے ہو، تو جو محمد ہوگا اس کی توہین کیسے ہوگی، اور جو توہین کے قابل ہوگا اس کو محمد کیسے ہوگا؟ تو انہوں نے کہا ہم نام بدل دیتے ہیں، جیسے ان کے باپ کی کھیتی تھی اور نام بدل دیتے ہیں، جس کا نام دادا نہ رکھے، جس کا نام امی نہ رکھے، جس کا نام خاندان کا کوئی فرد نہ رکھے، بلکہ پیدا ہونے سے پہلے خواب میں حکم دیا جائے جو پیدا ہوں گے ان کا نام محمد رکھا جائے گا۔ کیا نبی کا گھر ہے، نبی کا نام بھی اللہ رکھتا ہے، علی کے نام کی بشارت بھی اللہ کی طرف سے ملتی ہے، حسن اور حسین تو چھپا کے رکھے جاتے ہیں، زمانے جاہلیت میں کسی کا نام نہیں۔ میں تو لوگوں کو یہی تو بتانا چاہتا ہوں، لوگ کیا باتیں کرتے ہیں نبی کے خاندان کی۔ میں نے کہا حدیث نہیں پڑھی سیاق ستہ کی کہ اللہ نے یہ دونوں نام چھپا کے رکھے، اٹھا کے دیکھو حدیث، ایک نہیں درجنوں حدیث اللہ نے دو نام، کیوں؟ سب تو اللہ کے بندے ہیں نا، اللہ تو نے ان نام کو کیوں چھپا کے رکھا؟ کہا اس لیے چھپا کے رکھا، پھر بات عشق کی آتی ہے، ہم عشق کے بندے ہیں، ہم عشق کے بندے ہیں، یہ بریلی سے آواز آ رہی ہے، ہم عشق کے بندے ہیں۔ لوگوں کو بریلی اس لیے بھی ہضم نہیں ہوتا کہ وہاں سے آواز آتی ہے ہم عشق کے بندے ہیں، ہم عشق کے بندے ہیں۔ کون سا عشق؟ وہ عشق ہے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی۔ اور نام کیوں چھپا رکھے تھے جاہلیت میں؟ تو کہا اگر کسی کا نام حسن اور حسین رکھا جاتا تو وہ شراب بھی پی لیتا، وہ زنا بھی کر لیتا، تو حسن سے پہلے کوئی حسن ہوتا یہ کام کرتا تو لوگ کچھ باتیں کرتے، لیکن اللہ نے چھپا کے رکھا۔ جاہلیت کے دور میں نہ کوئی حسن نام کا ہوگا نہ کوئی حسین نام کا ہوگا، ارے جب ان سے پہلے کوئی نام والا ایسا نہیں ہو سکتا تو ان جیسا شان والا کوئی کیسے ہو سکتا؟ اور آج بھی
حسن اور حسین نہیں ہوتا، وہ غلام حسن اور غلام حسین، لیکن یہ چھپا ہوا ہے اس کے اندر، غلامی چھپی ہوئی ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ ان لوگوں نے کہا کہ چلو ہم نام بدل دیتے ہیں، کس کا؟ جس کا نام اللہ نے رکھا، محمد۔ ہائے ہائے کیا نام ہے! یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑی بھی بنا دیتا ہے۔ سب نام محمد، اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے، سن لو، بہت نام رکھتے ہیں، ببلو ٹبلو کیا کیا خدا جانے نام رکھتے ہو، نئے نام کے چکر میں پتہ نہیں کیسے کیسے نام رکھتے ہو، کوئی کرکٹر کے نام پر، کوئی ہیرو کے نام پر، کوئی نچنیا کے نام پر، کوئی زانی کے نام پہ، کوئی شرابی کے نام پہ، اور اس کے بعد جب بچہ بڑا ہو کر ڈنگ ڈانگ کرتا ہے تو پیر جی کے پاس آگے کہتے ہو پیر صاحب تعویذ دیجئے، محمود بھائی جان تعویذ دیجئے، حمید بھائی جان تعویذ دیجئے، شاہد بھائی جان تعویذ دیجئے۔ کیوں یہ بگڑا؟ تو کہا کہ نام پیر صاحب سے پوچھ کے نہیں رکھا تھا، نام تو اپنی مرضی سے سیریل دیکھ کے رکھا تھا، فلم دیکھ کے رکھا تھا، فلاں خان صاحب کے نام پہ، فلاں خان صاحب کے نام پہ رکھا تھا۔ کون خان صاحب؟ تو کہا وہ زانی خان صاحب، وہ شرابی خان صاحب، اور وہ اسکرین پر آ کر زنا کرنے والے خان صاحب۔ مجھے خان لوگوں سے کوئی تکلیف نہیں ہے، ہم لوگ برادری پرست لوگ نہیں ہیں ہم، لیکن وہ نچنیا خانوں کو نہیں جانتے، ہم تو امام احمد رضا خان کو جانتے ہیں، ہاں، جس نے ہمارے دلوں میں عشق کی چنگاری لگائی ہے، جس نے ہمارے دل میں عشق کی چنگاری لگائی ہے، عشق کو شعلہ جوال بنایا ہے۔ تو آپ سے کہتا ہوں اگر کسی خان صاحب کا نام ہی رکھنے کا شوق ہے تو احمد رضا خان صاحب کے نام پہ رکھے، جو اپنے وقت کا عشق مصطفیٰ کا مجسم تھا۔ عشق اور علم اگر مجسم کسی ذات میں دیکھنا ہو تو اس کو امام احمد رضا، زندہ باد زندہ باد۔ اللہ اکبر۔ تو عرض کر رہا تھا، انہوں نے کہا کہ نام بدل دیتے، حضور کا نام۔ آقا فرماتے کیا برا ہے کہ تیرے گھر میں 3 بیٹے اور تینوں کا نام محمد ہو، اپنے بچوں کا نام محمد رکھو، کیا برکت ہے۔ آقا فرماتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے میرے نام پہ اپنے بچے کا نام محمد رکھا اس پر اور اس کے باپ پر جہنم کی آگ حرام ہو گئی۔ محمد نام کا آدمی اگر مشورے میں شامل ہے تو مشورے میں خیر ہوگی۔ محمد نام کا آدمی اگر دسترخوان پہ بیٹھا ہوا ہے، جس کا نام محمد کی بنیاد، یعنی نام محمد کی بنیاد پہ، جنرل نام محمد کی بنیاد پہ محمد رکھا گیا، وہ نہیں، رسول اللہ کی نسبت پہ جس کا نام محمد رکھا گیا، اگر وہ کسی دسترخوان پہ بیٹھے گا تو کھانا ختم نہیں ہوگا، کھانا نہیں کھٹے گا۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ایک حدیث اور سن لیں، میرے آقا علیہ السلام فرماتے قیامت کا دن ہوگا، اللہ کا منادی آواز دے گا، اے محمد جنت میں داخل ہو جاؤ، تو جتنے محمد نام کے ہوں گے سب دروازے پر آ جائیں گے اور ڈالو گے جنت۔ حضرت رضوان کہیں گے تمہیں نہیں کہا گیا، وہ کسی اور محمد کو کہا گیا، تو وہ کہیں گے حضرت رضوان یہ قید تو آپ لگا رہے، اللہ کی طرف سے یہ قید نہیں لگائی گئی، تو خدا کی رحمت جوش میں آ کے کرے گی، جانے تو ان سب محمد کو جنت میں، جانے تو ان کا نام، آگے قسم نام محمد کی یہ شان، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، صلی اللہ کا سہرا سجا کر دولہا بنایا نام محمد، رکھو راحت میں جس دم عزیز ہو پڑھ کر سنانا نام محمد، پڑھتی درود دوڑے گی ہورے، لاشا جو لے گا نام محمد، آنکھوں میں آ کے دل میں سما کے رنگت رچا جا نام محمد، اور اپنے امین رضوی کے دل میں آ جا سما جا نام محمد۔ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑی بھی بنا دیتا ہے، سب نام ہے وہاں۔ اپنے بچوں کا نام محمد رکھو صلی اللہ علیہ وسلم، اور پکارنے کے لیے کوئی اور رکھ دو، حامد، سعید، عبداللہ، عبدالرحمن، پکارنے اصل نام محمد رکھو، برکتیں دیکھنا۔ تو جو نام رکھتے ہو وہ تاثیر بچوں میں آتی ہے، جیسے نام رکھو گے ویسی تاثیر آئے گی بچوں کے اندر، جیسا نام رکھو گے۔ گفتگو سمیٹنے لگا ہوں، احساس ہو رہا ہے کہ مجھے گفتگو سمیٹنا چاہیے، کیونکہ بہت دیر سے آپ بہت دیر سے بیٹھے، مجھے اس کا احساس ہے، میں سمیٹنے لگا ہوں۔ حالانکہ میرے ذہن و دماغ کے اندر سیرت مصطفیٰ کے کچھ گوشے ہیں، میں وہ پیش کرنا چاہتا تھا، لیکن آئیے ہم جلدی سے چلتے ہیں۔ تو نام جیسا رکھو گے ویسی تاثیر پیدا ہوگی۔ اپنے بچوں کا نام بزرگوں کے نام پہ رکھو، اپنے بچوں کا نام بزرگوں کے نام پہ رکھو، اپنے بچوں کا نام اپنے مرشدوں کے نام پہ رکھو، اپنے بچوں کا نام صحابہ کرام کے نام پہ رکھو، اپنے بچوں کا نام اہل بیت اطہار کے نام پہ رکھو۔ اللہ اکبر۔ اس سے بچوں کو احساس ہوگا، احساس کہ ہمارے گھر والے کسی ہیرو اور نچنیا کے شیدائی نہ تھے، ہمارے گھر والے صحابہ اور اہل بیت کے شیدائی تھے، ہمارے گھر والے اولیاء اللہ کے شیدائی تھے۔ میں امام احمد رضا کے گھر میں بیٹیوں کا نام دیکھتا ہوں تو مجھے حیرت ہوتی ہے۔ امام اہل سنت کے بارے میں لوگ بڑی غلط فہمیاں پھیلاتے ہیں، اور وہ تو سیدوں کو پیار نہیں کرتے تھے، وہ تو اہل بیت کے ایسے تھے
ویسے تھے. میں نے کہا اللہ کی عزت کی قسم میرے امام احمد رضا نے اپنے دور میں سیدوں سے جو پیار کیا وہ صرف انہی کا حصہ ہے. انہوں نے گھر کی بیٹیوں کے نام بھی رکھے تو کیا رکھا؟ مرتضائی بیگم. مولا علی کے نام پہ ایک بیٹی کا نام مرتضائی بیگم, مصطفی بیگم, حسینی بیگم, ایسے نام رکھے. مجھے ایسے نام بہت تھوڑا سا پڑا ہے لیکن مجھے ایسے نام کسی کے گھر میں نظر نہیں ہے. ایسے نام اگر کسی کے گھر میں نظر آتے, مصطفی بیگم, مرتضائی بیگم, حسینی بیگم, کنیز حسن, کنیز حسین, اگر یہ نام کسی کے گھر میں نظر آتے تو وہ میرا امام احمد رضا ہے. وہ صرف منبر پہ اہل بیت کی محبت کی بات پر سیاست نہیں کرتے, وہ سچے دل سے عشق مصطفیٰ اور آل نبی کی محبت میں ڈوبے ہوئے. انہیں اس کی فکر نہیں تھی کہ میرے بارے میں کوئی کیا کہے گا. انہیں فکر اس کی تھی کہ نبی کے گھر والوں کی سچی غلامی کر لو, یہاں بھی نجات کی راہ ہے, وہاں بھی نجات. وہ تھے وہ بہرحال عرض یہ کر رہا ہے. ورنہ یہ تو باندھا ہے میرے بھائی, علم و ادب کی سرزمین ہے. اگر میں بات کروں امام احمد رضا نے اہل بیت کی شان میں کیا کہا ہے تو میں تو جب ذکر اہل بیت آتا ہے تو امام احمد رضا کے دو مسلم مجھ سے بھولے ہی نہیں جاتے. کیونکہ یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, علماء ربانیین ہیں یہ لوگ سب, خاندان ربانی کے چشم و چراغ. ان میں سے کئی شعراء بھی ہوں گے, ہیں بھی ہیں اچھے شعر. حضور غازی ربانی بھی اچھے شاعر تھے, اور محمود بھائی جان کا کلام بھی سنا, بہت اچھا لگا منقبت کا. حمید بھائی جان بھی کلام لکھتے ہیں, اور شاہد بھائی جان بھی لکھتے ہیں, اور بھی ہیں, میں سب کو نہیں جانتا. لیکن آپ سے کہتا ہوں میرے امام نے, کچھ میرے دوستوں نے کہا کہ اہل سنت اہل بیت کی صحیح تعریف نہیں کر پاتے. میں نے کہا یہ تجھے غلط فہمی ہے. آج کل کے نادان دوستوں کو دیکھ کر کے تو کیا اہل سنت کو پہچان رہا ہے؟ اہل سنت آج کل ہے 1450 سالہ ہماری تاریخ ہے, اور اگر اس اتنے مجموعہ کو 14ویں صدی میں اگر آپ نچوڑ کر دیکھیں تو وہ امام احمد رضا کی شکل میں آپ کو نظر آئے. تو کہا کہ کیا کہا انہوں نے؟ میں نے کہا جو انہوں نے کہا وہ مجھے کم سے کم اردو کی شاعری میں نظر نہیں آیا. یہ تو شاعری ہے, بھی نثر الگ چیز ہے. ایک ایک چیز کا جائزہ لے تو بڑی بات ہو. کیا وہ کہتے ہیں سیدہ ظاہرہ. اہل علم کی توجہ چاہتا ہوں, رافضیوں کی 300 سالہ کتب کا ذخیرہ ایک طرف رکھے اور میرے امام کے 2 مصرے ایک طرف. اور پھر سنیں, لوگ کہتے ہیں کہ وہ کرتے ہیں یہ نہیں کرتے. میں نے کہا جو ہم نے کیا ہے ہمارا حصہ ہے, اس لیے کہ ہم اہل بیت اور صحابہ کے نام پہ کبھی سیاست نہیں کرتے. ہم تو ان کی محبت کو عبادت سمجھتے ہیں. کیا سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ, اور دوسرا مصرع عصبیت پر بجلی بن کر کے گرج گرج کر کے گرتا ہے. سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ, جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. جان احمد کی راحت پہ. جان احمد کی راحت کا مطلب کیا ہوا؟ مجھے کوئی اس کا ترجمہ کر کے بتا دے. میں ترجمہ نہیں کرتا لیکن ترجمانی کر رہا ہوں کیونکہ طالب علم ہوں. جان احمد کون؟ احمد سے مراد محمد الرسول اللہ, اور جان سے مراد محمد الرسول اللہ کی جان. وہ نبی جو ہر ایک بے قرار دل کا قرار, ہر بے چین دل کا چین, جو نبی سب بے چین دلوں کا چین ہے. حسنین کی اماں غازی ربانی کی جدہ کریمہ, اس محمد الرسول اللہ کی جان کی راحت کا نام جان احمد کی. اور پھر وہ 2 مصرے کہتے ہیں نور بنت نور, زوج نور, ام نور, نور نور مطلق کی کنیز اللہ لمع نور کا, ایک سینے تک مشابہ, ایک وہاں سے پاؤں تک اس کے سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا. گفتگو آگے بڑھانے سے پہلے وہ قبولیت کی گھڑی آ گئی کہ میں حضرت غازی ربانی کو سبق سنانے لگا ہوں. آئیے میں ان مصروں کو ان کی بارگاہ میں بطور خراج جو ہے ان کی دادی محترمہ کی توجہ کو حاصل کرنے کے لیے ان کے ذریعے سے اپنے لہجے میں پڑھنا چاہتا ہوں. پھر بات دور نکلی
تو آگے بڑھتے ہیں. کیا میرے امام کہتے ہیں آپ بھی شامل ہو جائیں. مجھے بہت پسند ہے یہ مصرے. اگر لوگوں کی بوریت کا خیال نہ ہوتا تو میں ہر تقریر میں اس کو پڑھتا. سب مل کر پڑھے. میرے امام نے جو کہا ہے, کہتے ہیں نور بنتے نور زوجے نور امے نور نور. آپ شامل نہیں ہوں گے کوئی بات نہیں, میں نہیں کہوں گا آپ کو شامل ہونے, کیونکہ میرے مسلک میں کوئی زبردستی نہیں ہے, کوئی مذہب میں زبردستی نہیں, مشرب میں زبردستی. یہ تو خوشی کا سودا ہے کہ بی بی زہرا کے لال کی تعریف ہو رہی ہے, ان کی توجہ ہونے پر ہے یا ہو رہی ہے, تو پھر ہم مل کر کے پڑھے نا. نور بنتے نور زوجے نور امے نور نور. ہو سکے تو کوئی جائز مراد جو بھی آپ کی اٹکی ہوئی دل میں لے کر کے پڑھیے. پورے خاندان کی تعریف میں 3 جو ہے وہ شعروں میں کر دوں گا, انشاءاللہ پڑھ دوں گا, اور گفتگو پھر اینڈ کو پہنچے گی. کیا نور بنتے نور زوجے نور امے نور نور. نور بنتے نور زوجے نور امے نور نور. نور مطلق کی کنیز اللہ رے لمعہ نور کا. یہ امی جان کی شان ہے, شہزادوں کی سنیں. ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک, ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک. حسن سبطین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا. تو نتیجہ نکلتا ہے تیری نسل پاک میں ہے, تیری نسلیں تیری نسلیں تیری نسلیں تیری نسلیں تیری نسلیں پاک میں ہے. بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ. تو ہے عین مل کے گھڑے, تو ہے عین تو ہے عین تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ. انہوں نے کہا کہ محمد بھی کہتے ہیں اور تب بے ادبی بھی کرتے, تب نام بدل دیں. انہوں نے کیا کہا نام, تو کہا نام کیا رکھیں گے, اور نام رکھیں گے مزمم. معاذ اللہ, کیا نام رکھیں گے مزمم, جس کی مذمت کی جائے مذمت کے قابل ہو. ایک صاحب نے سنا, دوڑتے ہوئے آئے, عرض کی یا رسول اللہ وہ آپ کو مزمم کہتے ہیں. حضور نے مسکرا کر فرمایا وہ مزمم کوئی اور ہوگا, میرے اللہ نے تو مجھے محمد بنا کر پہنا. تو ان کے نانا کے اس معجزے کا صدقہ ان کو بطور کرامت ملا کہ ان کے دشمن بھی ان کو غازی بھی کہتے ہیں اور ربانی بھی کہتے ہیں. یہ عشق مصطفیٰ کا صدقہ ہے, یہ فنا فی رسول کا صدقہ ہے. آپ کیا جانتے ہیں, جو جانتے ہیں وہ ہم سے زیادہ جانتے ہیں, جو نہیں جانتے ان کے لیے صرف بتا رہے ہیں کہ ولیوں کی, اللہ والوں کی ذکر کے وقت رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. غازی ربانی اس ہستی کا نام ہے جس نے اپنی زندگی میں بلا مبالغہ درجنوں مرتبہ رسول اللہ کی زیارت کی ہے, آقا کریم کی زیارت کی ہے. یہ میں نہیں کہتا, یہ جو بیٹھے ہوئے علماء ربانیین ہیں, سادات ربانیین ہیں, آپ ان سے پوچھ لیں, قسم دے کر پوچھ لیں, آپ کو بتائیں گے. لوگ ہم سے بھی کہتے ہیں حضرت حضور کی زیارت کرنا ہے, کیسے کریں کیسے کریں. میں نے کہا آسان وظیفہ ہے, کیا نگاہیں کنٹرول کر لو. جس کی نگاہ پہ کنٹرول ہوگا جلوہ یار اس کے سامنے بے حجاب. لوگ وظیفے کے چکر میں ہیں, کیا وظیفہ کو, میں کہا کوئی وظیفہ نہیں, یہ سب سے بڑا وظیفہ. 2 چیزیں, ایک عشق مصطفیٰ کی شمع دل میں جل رہی ہو, آنکھوں پہ کنٹرول ہو. جو آنکھیں پکچر کے پوسٹر دیکھے گی, جو آنکھیں فلمیں دیکھے گی, جو آنکھیں گندی پکچریں دیکھے گی, جو آنکھیں اللہ اکبر اور
عورتوں کو پاپ کی نظر سے تکے گی، جو آنکھیں عورتوں پر گندی نظر کے حوالے سے پڑے گی، وہ آنکھیں حضور کا جلوہ کیسے دیکھ سکتی ہے؟ بڑی معذرت کے ساتھ ہم نے تو روایتوں میں یہاں تک پڑھا ہے، روایتیں پڑھنے کا موقع نہیں رہا، اس لیے کہ محفل دوسرے رنگ پر چلی گئی۔ بس بات میں اپنی سمیٹتے ہوئے عرض کروں، یہاں تک فرمایا جنہوں نے اپنی نگاہوں کو آوارہ کر لیا ہے وہ مرتے وقت کلمے کی برکتیں بھی نہ پا سکیں گے، ان کی زبان پہ مرتے وقت کلمہ نہیں ہوگا۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ بتائیں ہم نے اپنی آنکھوں کو کہاں ڈالا؟ اللہ اکبر! کیا اللہ کے رسول غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان لوگوں کے کانوں سے نہیں ٹکرایا کہ جس نے حرام کردہ چیزوں کو دیکھا ہوگا، یعنی اجنبی عورتوں کو دیکھا ہوگا؟ اب حرام کردہ چیزوں میں فہرست بڑی لمبی ہے، مثال کے طور پہ آج کے دور میں گندی فلموں کو لے لے، پکچر کے پوسٹروں کو لے لے، عورتوں کو لے لے اور گندے مناظر کو لے لے۔ اللہ اکبر! تو میرے اور تمہارے سچے نبی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص نے اپنی آنکھوں کو حرام میں گندا کیا ہوگا، قیامت کے دن اس کی آنکھوں کے اندر جہنم کی آگ کی بنی ہوئی سلاخیں ڈالی جائے گی۔ اے میری قوم کے جوانوں، کبھی اپنی آنکھوں کی نزاکت کی طرف بھی دیکھتے، کبھی اپنی آنکھوں کی نزاکت کی طرف بھی دیکھتے۔ میرے عزیز، میرے بھائی، اے میرے جان کا سرور، اے میرے دل کا قرار، اے میری قوم کے مستقبل، اے میری قوم کے جوانوں، تم پر قوم کا مستقبل ٹکا ہوا ہے، تم قوم کا سرمایہ ہو، تم قوم کے لیے ایک عظیم معمار ہو، تم قوم کا مستقبل ہو۔ ناخن تدبیر سے تم قوم کی اللہ اکبر وہ زلف برہم اس کو سنوارنے کا ہنر رکھتے ہو۔ کیا یہی رہ گیا کہ مسلمان پکچر کے پوسٹر دیکھنے کے لیے، مسلمان عورتوں کو پاپ کی نظر سے دیکھنے کے لیے، مسلمان اپنی آنکھوں کو گندا کرنے کے لیے؟ سوچو تو صحیح، اگر بہن پیاز کاٹ رہی ہو، پیاز کے ننھے ننھے قطرے، بلکہ پیاز کے ننھے ننھے ذرے، قطرے نہیں ذرے، اگر وہ ذرے جو ہوا میں اڑ کر کے نظر بھی نہیں آتے، عدسے سے بھی نظر نہیں آتے، مائکروسکوپ سے اگر دیکھیں تو نظر آئے، وہ اگر آنکھ میں چلی جائے، وہ اگر آنکھ میں چلے جائے ذرات، تو آدمی کی آنکھیں رو پڑتی ہے۔ دن کا اگر آنکھ میں چلا جائے، انسان کی آنکھیں لال لال ہو جاتی ہے۔ خود کے پلک کا بال اگر کٹ کر کے ٹوٹ کر کے آنکھ میں چلا جائے تو آنکھوں کا کیا حال ہوتا ہے؟ اب مجھے بتاؤ، جس انسان کی آنکھوں کی نزاکت کا یہ حال ہو کہ پلک کا بال بھی آنکھ برداشت نہ کر سکے، دن کا بھی برداشت نہ کر سکے، پیاس کے ننھے ننھے ذرات بھی وہ برداشت نہ کر سکے، جب ان آنکھوں میں عورتوں کو پاپ کی نظر سے دیکھنے کی بنیاد پر، اللہ اکبر، گندی فلموں کی بنیاد پر، گندی پکچروں کی بنیاد پر، آنکھوں کو حرام کرتا چیزیں دیکھنے کی بنیاد پر جب آنکھوں کے اندر سلاخیں ڈالی جائیں گی، ان آنکھوں کا کیا بنے گا؟ لوگ کہتے ہیں حضور کا عشق ہے، اللہ اللہ، ارے عاشق تو اتنا غیرت مند ہوتا ہے۔ میں نے مولا مشکل کشا کا ایک فرمان اپنے بزرگ سے سنا تو میری عقل دنگ رہی۔ مولا مشکل کشا فرماتے ہیں حضور کے دیدار کی بات میں، مولا مشکل کشا فرماتے میں قصدن، کیا فرماتے؟ قصدن یعنی جان بوجھ کر، میں قصدن یعنی جان بوجھ کر خود کا سطر بھی میں نے کبھی نہیں دیکھا، خود کا سطر بھی میں نے، لوگوں نے پوچھا حضرت وہ تو مجبوری بھی ہے اور ضرورت بھی ہے اور آپ نے قصدن نہیں دیکھا؟ فرمایا اس لیے نہیں دیکھا کہ مجھے حیا آتی تھی کہ جن آنکھوں سے میں رسول اللہ کو دیکھتا ہوں ان آنکھوں سے میں خود کا سطر کیسے دیکھوں قصدن؟ یہ غیرت جب تک پیدا نہیں ہوتی تب تک یار کا جلوہ بے نقاب نہیں ہوتا۔ جنہوں نے حضور مفسر قرآن کو دیکھا ہے کیا وہ یہ نہیں جانتے کہ نگاہیں ہمیشہ جھکی رہتی تھی؟ میری جتنی ملاقات ہے میں نے اس پوری ملاقات میں حضرت کی نگاہوں کو جھکے ہوئے ہی دیکھا، حالانکہ اس وقت نگاہیں بالکل کمزور ہو چکی تھی، بصارت بالکل کمزور ہو چکی، بصارت کمزور تھی، بصیرت کمزور نہ تھی۔ اللہ اکبر! اس وقت میں نے دیکھا نگاہیں جھکا کر پوری مکمل مجھ سے بات کی۔ میرے بڑے بھائی جان جو میرے محسن بھی اس معاملے میں کہ انہوں نے ملایا اور میرے لیے دعا کروائی تو سر پر ہاتھ رکھ کر دیر تک دعا کرتے رہے، لیکن اس وقت بھی ان کی آنکھیں جھکی ہوئی تھی۔ ہمیں اندازہ تو ہوتا ہے نا، اللہ اکبر، جو مردوں کے درمیان نگاہیں جھکا کے رکھتا ہو وہ محرمات میں کس قدر احتیاط کرتا ہوگا۔ تو عشق مصطفیٰ یہ نہیں ہے میرے بھائی کہ نعتیں سن کر گنگنا لو، یہ عشق مصطفیٰ نہیں ہے کہ جو ہے وہ نعرے لگا دو، عشق مصطفیٰ یہ نہیں ہے۔ یاد رکھنا ہم اسمی
اور رسمی تو عاشق بنے ہیں, ہم حقیقی عاشق نہیں بنے ہیں. ورنہ اگر حقیقی عاشق بنتے تو یار کی خوشی پر نظر رہتی, یار کی مرضی پر نظر رہتی. اللہ اکبر. میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, میں نے پہلے ہی کہا کہ زیادہ آپ کو میں امتحان میں نہیں رکھنا چاہتا, لیکن دل میں باتیں امٹ امٹ کر کے آتی ہے, لیکن باتیں کروں. آئیے بس آخری بات کرتا ہوں, توجہ سے سننا, غور کرنا. میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں, دیکھو عشق کا امتحان کب ہوتا ہے؟ جلسوں میں عشق کا امتحان نہیں ہو سکتا, کیونکہ یہاں تو لوگ جذبے میں کچھ بھی باتیں کر لیتے ہیں. عشق کا امتحان ممبر پہ نہیں ہو سکتا. عشق کا امتحان دو مقام پر ہوتا ہے. اب ذرا توجہ سے سن لیں, بات اسی پہ اینڈ ہوتی ہے. اللہ اکبر. عشق کا امتحان دو مقام پر ہوتا ہے. ایک مقام پر اگر آدمی کو پہچاننا تو جب خوشی اس کے گھر ہو, جب وہ بہت خوش ہو تو تب دیکھنا کہ آدمی پیور کتنا ہے. ہم نے خوشی کے موقع پر یہ بات, چونکہ یہ ممبر غیبت نہیں ہے, یہ ممبر رسول ہے, ورنہ میں نام لے لے کر کے کہتا کہ ہم نے کس کی خوشی میں کیا کیا نہیں دیکھا. وہ چھپا نہیں ہے, چھپا ہوا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں آدمی خوش ہونا شادی کے موقع پہ بہوؤں کو نچاتا ہے, بیٹیوں کو نچاتا ہے, شہنائیاں بجتی ہیں, کیا کیا نہیں ہوتا. دیکھ لو کتنا شریعت کا پاؤ. ممبر پر تو دو زانو ہو کر بیٹھنا سب کی مجبوری ہے. یہاں دو زانو ہو کے نہیں بیٹھے گا تو ڈول کا پول کھلے گا. تو یہاں نہیں پہچانا جاتا, آدمی کو پہچانا جاتا اس کے گھر کی خوشی کے موقع پر کہ یہ کتنا پیور ہے. اللہ اکبر. کتنا پیور ہے یہ, اس میں کتنی پیورٹی ہے. خوشی میں آدمی کو پہچانو تو خوشی میں بڑے بڑوں کے پیر پھسلتے نظر آئیں گے. اور وہ کون ہے مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں. آپ جاؤ, دیکھو, ڈھونڈو, تلاش کرو. اللہ اکبر. بلکہ نہ تلاش کرو تو بہتر ہے, بس اسی پر بس کر دو. لیکن اتنا ضرور ہے کہ خوشی میں بڑے بڑوں کے پیر پھسلتے نظر آئیں گے. اور دوسرا مقام اس سے بھی کٹھن ہوتا ہے. کون سا مقام؟ جب غم کا موقع ہوتا ہے. غم کا موقع, میت ہو جائے, حادثہ ہو جائے, تکلیف ہو جائے, پریشانی ہو جائے, تب آدمی اور زیادہ جھنجھلاتا ہے. اس غم کے موقع پہ لوگوں کو ہم نے, خوشی میں تو لوگوں کو مجرم, گنہگار اور فاسق ہوتے دیکھا ہے, لیکن غم میں تو لوگوں کو کافر تک ہوتے دیکھا ہے. مثلا بیٹا مر گیا تو آدمی کیا کرتا ہے کہ کیا معاذ اللہ, اللہ کو میرا ہی گھر ملا تھا, میری خوشیاں لوٹ لی اس نے, میرے بیٹے کا ختم کر دیا, میرا جب گھر کا دروازہ بند کر دیا. الگ الگ شکایت کرتا ہے. یاد رکھنا یہ ایسے جملے ہیں کہ علماء فرماتے ہیں یہ بکنے والا کافر تک ہو سکتا ہے. میں احتیاط کے لہجے میں بات کروں کیونکہ میں کوئی مفتی نہیں ہوں. مفتیان کرام سے پوچھے تو وہ سیدھا کفر کا حکم ہی لگائیں گے. اللہ اکبر. اس طرح کی لوگ باتیں کرتے ہیں. اور اس کے بعد بیٹا مر جائے تو کفریہ باتیں کی جاتی ہے, رویا جاتا ہے, چلایا جاتا ہے, لوگ چہرہ نوچتے ہیں, بال کھینچتے ہیں, یہ سب کرتے ہیں. اس کے بعد لوگوں کو خود کا ہوش نہیں رہتا. اس سے بڑی منزل ایک ہے, بیوی جو ہوتی ہے بڑی قیمتی ہوتی ہے. بیوی کیا ہے وہ سمجھے آپ. بیوی جو ہوتی ہے نا, اگر جنت میں بیوی نہ ہو تو حضرت آدم علیہ السلام بیوی کا مطالبہ فرمائے. یعنی حوران بہشت بھی بیوی کی کمی پوری نہیں کر سکتی, جنت کی نہریں بھی بیوی کی کمی پوری نہیں کر سکتی, جنت کے گل بوٹے بھی بیوی کی کمی پوری نہیں کر سکتے. اگر یہ کمی پوری ہو سکتی تھی تو حضرت آدم علیہ السلام جنت کی رانائیاں, جنت کے باغ محل دیکھ کر کے کبھی نہ کہتے میری طرح تیری جنت میں کوئی نہیں. اور اس کے بعد اللہ نے حضرت حوا کو پیدا کیا, دل کے قریب کی بائی پسلی سے پیدا کیا. بیوی شریک سفر ہوتی ہے, بیوی لائف آف پارٹنر ہوتی ہے, بیوی شریک حیات ہوتی ہے, بیوی رفیق حیات ہوتی ہے. اللہ نہ کرے کسی کو اللہ وہ دن دیکھنا نصیب کرے, نہ کسی کے شوہر کا انتقال ہو اس کی حیاتی میں, اور نہ کسی کی بیوی کا انتقال ہو اس کی حیاتی میں. جس وقت بیوی کا انتقال ہوتا ہے اس وقت دنیا میں اندھیرا لگنے لگتا ہے انسان کو, آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہے. کیوں اندھیرا چھا جاتا ہے؟ اس لیے کہ لائف آف پارٹنر چلا گیا, رفیق حیات چلی گئی, شریک حیات چلی گئی, خوشی اور غموں کو تقسیم کرنے والی چلی گئی, غموں میں تسلیاں کا ہاتھ رکھنے والی چلی گئی. تو اللہ اکبر. آپ اندازہ کریں بیوی کا جانا کتنا کٹھن ہوتا ہے, اسے سنت رسول میں اگر آپ چاہیں تو محسوس کر سکتے ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہر موت پر 3 دن کے غم کا اظہار فرمایا, لیکن جس وقت آپ کی رفیق حیات سیدہ طیبہ طاہرہ اما خدیجۃ الکبریٰ دنیا سے گئی ہے, اس کو پورے سال کو میرے آقا نے عام الحزن اور غم کا سال قرار دیا ہے. آپ اندازہ فرمائیں, اس سے پتہ چلتا ہے بیوی کا غم کتنا اہم ہے, کتنا قیمتی ہے. لیکن اللہ اکبر, جس مفسر قرآن کا ذکر لے کر کے جوانوں تم بیٹھے ہو, وہ ایسا فنا فی الرسول تھا کہ جس وقت شریک حیات کا انتقال ہوا اور جب شریک حیات کے جسم کا رشتہ روح سے منقطع ہوا, روح سے ٹوٹ گیا, تو اس وقت
جماعت کے لیے، اور ہمیں اپنے عمل سے درس دے رہے ہیں کہ عاشق نعروں والے کا نام نہیں ہوتا، عاشق تو کردار والے کا نام ہوتا ہے، عاشق تو محبوب کی یہ خیال کرنے والے کا نام ہوتا ہے۔ جب بندہ عشق میں عملی طور پہ یوں فنا ہوتا ہے تو جب وہ زندہ ہوتا ہے تو بھی اس کے ارد گرد میلہ ہوتا ہے، اور جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو بھی اس کے ارد گرد میلہ ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے لوگ کبھی کبھی یہاں جمع ہوتے ہوں، لیکن رحمت الہی کا میلہ تو، نزول رحمت الہی کا معاملہ تو ہر وقت ہے۔ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمتیں محسنوں کے یعنی اللہ والوں کے قریب ہوتی ہے۔ تو اللہ اکبر، اللہ پاک نے ایسے ہستیاں ہمیں عطا فرمائی، ہم اندازہ کر سکتے ہیں جب 15ویں صدی کے اندر اس طرح کی ہستیاں ہمارے درمیان موجود ہے تو پھر غوث اعظم اور غریب نواز جیسے لوگ کیسے ہوں گے، محبوب الہی اور قطب صاحب جیسے لوگ کیسے ہوں گے، حضرت صوفی حمید الدین ناگوری اور امیر خسرو جیسے لوگ کیسے ہوں گے۔ وہ بندہ جس کے اتنے بیٹے ہوں، اتنے بھتیجے ہوں، اتنے بھانجے ہوں، اتنا بڑا خاندان ہو، لیکن جوانی میں جو لباس تھا بڑھاپے میں بھی وہی لباس رہا، جو سادگی اللہ اکبر چند مریدوں کے درمیان تھی، جب مریدوں کی تعداد ہزاروں میں پہنچ گئی اس وقت بھی سادگی کا وہی عالم رہا۔ اللہ اکبر، جو نماز کے پابند، جماعت کے پابند، نگاہوں پہ کنٹرول، اور جس کی زبان کھلے تو شریعت مصطفیٰ کے مطابق کھلے، اٹھنا بیٹھنا شریعت مصطفیٰ کے مطابق ہو۔ میں تو لوگوں سے یہ کہتا ہوں ہم وہ خوش نصیب لوگ ہیں، اگر کل کی تاریخ میں کوئی ہم سے پوچھے گا کیا تم نے اللہ والوں کو دیکھا ہے تو ہم دل کھول کر کے پورے شکر کے ساتھ فخر سے کہیں گے کہ ہماری نگاہوں نے بھی جن اللہ والوں کو دیکھا ہے، ہماری آنکھوں میں بھی جن اللہ والوں کا جلوہ بسا ہے، ان ہستیوں میں جو کئی ہستیوں کو ہم نے دیکھا اس میں سے ایک مفسر قرآن کی ذات تھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے بزرگوں کے دامن سے وابستہ رکھیں۔ محفل کے سبھی لوگ ادھر دیکھ رہے ہیں، ہم دیکھنے والوں کی نظر دیکھ رہے ہیں، گفتگو کے درمیان ایک بار درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ حضرت فرما رہے 15 منٹ اور بولتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور مفسر قرآن، فیضان حضور مفسر قرآن، برکات عرص حضور مفسر قرآن۔ ایک بار درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ تو جب میں بطور تمہید بات کر رہا تھا کہ عشق مصطفیٰ کیوں ضروری ہے، اس لیے کہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس انسان میں پیدا ہو جاتا ہے اس کی زندگی بدل جاتی ہے، انقلاب آ جاتا ہے۔ تو 15 منٹ کی بات ہے تو میں ایک بات اس میں عرض کر دوں۔ دیکھو عشق پیدا ہو تو آسان چیز ہے، پہچان کی، اپنے آپ کو بھی پہچاننا، ہم بھی اپنے آپ کو پہچانے، آپ بھی پہچانیں۔ دو چیزیں، ایک اللہ والے کی پہچان، ایک عشق مصطفیٰ کی پہچان۔ اگر آپ کسی اللہ والے کے پاس جا کے صرف بیٹھنے بھی لگے، صرف بیٹھنے لگے، وہ کچھ نہ بھی بولیں، آپ کچھ نہ بھی سنیں، صرف بیٹھیں، آپ کا آنا جانا شروع ہو، اس کے ساتھ بیٹھنے سے آپ کی زندگی بدل جائے، سمجھ جانا یہ اللہ والا ہے۔ اس کو سننا ضروری نہیں ہوتا، اس کے اندر اللہ یہ تاثیر رکھتا ہے کہ جو اس کے پاس صرف بیٹھنے لگے، بیٹھنا صرف، بلکہ ہمارے بزرگوں کے ملفوظات میں یہاں تک لکھا ہوا ہے اللہ والوں کی تسبیح اور مصلے کو دیکھ کر بھی آدمی کا دل بدلنے لگتا ہے، اس کی زندگی تبدیل ہونے لگتا ہے۔ یہ تو ہم لوگ ہیں، رسمی لوگ ہیں کہ گھنٹوں تقریر کر کے آواز بیٹھ جائیں، کچھ لوگ تو مائک پر چلاتے چلاتے اللہ کو پیارے ہو رہے ہیں، وہ اتنی محنت ہو رہی ہے، لیکن پھر بھی لوگ بدلنے کو تیار نہیں، کیونکہ ہم لوگ رسمی اسمی لوگ ہیں۔ حالانکہ جو مائک پر جا رہے ہیں ان کے ایمان کا پوری دنیا گواہ ہو رہی ہے، اللہ اسی بات سب کو نصیب فرمائے، بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن بات ہے کہ ہم رسم اور اسم میں گم ہو چکے ہیں، اور تصوف بھی اب رسم ہی رہ گیا، بلکہ آج سے تقریباً صدیوں پہلے داتا صاحب نے اپنی کتاب کشف المحجوب میں لکھا تھا کہ تصوف کا نام رہ گیا ہے صرف، اب تصوف رہ نہیں گیا۔ 1000 سال پہلے یہ کہا تھا، بس چند لوگ ہیں جنہیں آپ انگلیوں پہ گن سکتے ہیں جو صوفیہ کے نقش قدم پر ہو۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ جس کے پاس اٹھنے بیٹھنے سے زندگی بدلے وہ اللہ والا ہوتا ہے۔ صورت والوں کو میں جانتا ہوں کیونکہ میرا بھی کچھ کبھی کبھی آنا جانا ہوتا ہے، صورت والے بھی کچھ محبت کرنے لگے ہیں تو کچھ آنا جانا ہوتا ہے، تو ان سے ملاقات ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کیسے بدلے، کہ حضرت کے ساتھ بیٹھنے سے بدل گئے، حضرت کی محفل میں بیٹھنے سے بدل گئے۔ اللہ والوں کی پہچان ہے نا یہ، اللہ اکبر۔ اور دوسری چیز ہمارے اندر عشق ہے، عشق جیسے ہی پیدا ہوگا ہم بھی بدل جائیں۔ اگر ہم بدل نہیں رہے تو کہیں نہ کہیں ہم نمائش کر رہے ہیں، چیٹنگ کر رہے ہیں۔ کون کر رہا ہے میں نہیں کہتا، اپنے آپ میں ڈوب کے سوچو، ایک دن مرنا ہے،
روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹنا ہے. اب آپ کہیں گے وہ کیسے عشق آتا ہے تو آدمی بدلتا ہے؟ میں نے کہا عشق آئے تو آدمی پل میں بدلتا ہے, لمحے میں بدلتا ہے. یہی عشق کی تاثیر ہے. ایک جوان تھے مکے میں رہتے تھے, ان کا نام فضالہ تھا. فضالہ کچھ چنچل طبیعت کے تھے, طبیعت میں باغپن تھا, طبیعت میں چنچل پن تھا, باغپن تھا, تتلیوں کی طرح باغپن, پھولوں کی طرح کھلا کھلا چہرہ, نکھتے گل کی طرح طبیعت کے اندر نفاست تھی. جس کو دیکھا اس سے بات کرنے لگ گئے. میں بطور مفہوم پڑھ رہا ہوں, مورخین نے جو لکھا ہے, جس کو دیکھا بات کرنے لگ گئے. بات ہوئی جب تو دل لگی ہونے لگی, دل لگی ہوئی تو دیوار شکن کہے لگنے لگے. اب اسی میں ایسا ہوتا ہے کہ جب دل لگنے لگتے ہیں تو سامنے والے لوگ بہت ساری توقعات کرنے لگتے ہیں. ایسے ہی فضالہ کا حال ہو گیا. ایک لڑکی تھی بڑی خوبصورت مکے میں. فضالہ دن میں 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ طواف کرنے جاتا تھا اور طواف کر کے آتا تھا فضالہ. اور عادت تھی جائیں تو لڑکی کے پاس بیٹھ جائیں. بڑی خوبصورت تھی. انسان حسن کا ہمیشہ سے شیدائی رہا. جہاں حسن دکھا وہاں آدمی اپنے آپ کو بچھا دیتا ہے. اسی لیے اللہ نے جب ہمیں دل دیا تو ہمیں محبوب بھی اتنا خوبصورت عطا کر دیا کہ سارے حسینوں سے ہمیں بے نیاز کر دیا. نبی بھی دیا, سارے حسینوں سے بے نیاز کر دیا. کیسا حسن والا؟ تو میرے امام کہتے ہیں حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم. حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم. حسن کھاتا ہے جس کے اللہ ان کے مزار پہ رحمت و نور کی برسات کرے. کیا مدحت کا انداز ہے. اگر وقت میں گنجائش ہوتی تو اس نمک پر گفتگو کرتا. اللہ اکبر. کیا کرے؟ حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم. وہ ملی ہے دلارا ہمارا نبی, وہ ملی ہے دلارا. وہ سمجھے باندہ والوں کے ساتھ گجرات والے بھی ہیں. تو اگر جو ہے وہ ٹائم 15 منٹ دیا گیا لیکن 2-3 منٹ میں آپ کی اس پر لوں گا. نمک کیا ہے؟ یہ امام اہل سنت نے حدیث سے لے. یہ ان کی شاعری کا کمال ہے کہ وہ قرآن اور حدیث کو لاتے ہیں, اس کا مضمون لاتے ہیں. نمک کیا ہے؟ ایک دن ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے پوچھا, یا رسول اللہ آپ کے حسن میں اور حسن یوسف میں کیا فرق ہے؟ آپ کے حسن میں اور حسن یوسف میں کیا فرق؟ تو میرے آقا کا جواب کیا تھا؟ حضور بہت مختصر بولتے تھے لیکن سمندروں کو کوزے میں سمیٹ دیتے تھے. اب زندگی بھر تشریح کرتے رہیے, زندگی ختم ہوگی, تشریح ختم نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو, وہ بیاں ہے جس کا بیاں نہیں. فسار اب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے. کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ نیچے والے سننا چاہتے ہیں, اوپر والے تھوڑا تھک رہے ہیں. ہاں کوئی بات نہیں, آپ اوپر بیٹھے ہیں تو آپ ہیں اوپر والے. اللہ کے رسول سے پوچھا ام المومنین اما عائشہ نے, آپ کے حسن اور حسن یوسف میں کیا فرق ہے؟ تو آقا نے جواب کیا دیا, عائشہ میرے حسن میں نمک ہے, نمک. کیا فرمایا؟ میرے حسن میں, مل کے بولے میرے حسن میں چھوڑوں گا نہیں کیونکہ میرے محبوب کی بات ہو رہی ہے اور میرے نہیں اللہ کے محبوب کی بات ہو رہی ہے, محبوبوں کے محبوب کی بات ہو رہی ہے. تو شائع خوبا اے جانے جانا ہے, چہرہ ام الکتاب تیرا ہے, عمر لاکھوں برس کی تیری ہے, پھر بھی تازہ شباب تیرا. میرے حسن میں نمک ہے, نمک. اب یہ نمک تو کہہ دیا, مطلب کیا نہ. کچھ لوگ ہوتے ہیں بڑے سفید ہوتے, سفید سفید, جیسے برطانیہ اور امریکہ کے انگریز ہے, دیکھ کے تھوڑی گھن لگتی. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں سفید کے ساتھ ساتھ ان کے اندر ہلکا سا گلابی پن ہوتا ہے, اس کو ملاحت کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ملاحت. ہاں اب آقا فرما رہے میرے حسن میں کیا ہے؟ یاد کر لیں, میرے حسن میں حسن یوسف, حسن مصطفیٰ کا فرق. کہتے ہیں میرے حسن میں کیا مطلب؟
اب آئیے تھوڑا اس کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. غازی صاحب کی بارگاہ میں سبق سنانے کی نظر ہو جائے تو میرا بھی بیڑا پار. نمک کا مطلب کیا ہے؟ جیسے آپ نے مجھے دعوت دی، ابھی آپ نے بھائی جان سے سنا کہ میں مہمان تو نہیں ہوں، گھر کا آدمی. میں نے کہا بھی کہ مہمانوں کی فہرست سے میرا نام خارج کرے. میں مہمان نہیں، میں اپنے گھر آیا ہوں. ہاں ہاں اپنے گھر آیا ہوں. میں کوئی مبالغہ نہیں کہہ رہا ہوں، شکر کے طور پہ کہہ رہا ہوں. ہندوستان میں میرے بہت گھر ہیں، اس میں سے ایک گھر یہ بھی ہے. ہاں جب ایسے محبت دینے والے بھائی ہو تو پھر بات کیا ہے. ہاں ماشاءاللہ. تو میں کوئی شکایت کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، اس میں میری اپنی بدماشی ہو گئی. مجھ سے 8:30 بجے سے کہا جاتا رہا کھا لو کھا لو کھا لو. میں نے کہا بھوک نہیں ہے. انہوں نے بھی نہیں، بھائی جان نے بھی نہیں کھایا. یہ تو بھائیوں کی. تو میں نے کہا بھوک نہیں ہے مجھے، اگر آپ ابھی کھلاؤ گے تو میں چکمک لوں گا لیکن کھا نہیں سکوں گا، تو پروگرام کے بعد کھاؤ. اب یہ کھانا کھلائیں گے مجھے، انشاءاللہ کھلائیں گے. سید کا دسترخوان ہے بھائی. ہاں کھائیں گے انشاءاللہ. تو آپ نے بھائی جان نے کہا بھی بہت کچھ کہا. میں ابھی وہ مائک پہ نہیں کہتا، میری عادت نہیں اسے بات کرنا، لیکن بس سمجھانے کے لیے بہت اچھا اچھا کھانا بنا کے رکھا ہے، بہت اچھا. اس کی فہرست میرے پاس آ گئی ہے، بس شاندار کھانا. آپ کو بتاؤں گا نہیں، لیکن میں نے کھانا بہت بنا ہوا. یہ منگایا مہاراشٹر سے، کیا کیا منگایا، گجرات سے بھی کچھ منگایا اور اس میں سب ڈالا. لیکن بھائی جان نے کہا، میرے بڑے بھائی جان نے کہ چھوڑ یار، ہم اتنے سورت سے اور مہاراشٹر سے یہاں وہاں سے مسالے منگائے، کیا وہ کیا. میں اتنی قیمتی چیزیں ڈال چکا، دیسی گھی ڈالا، یہ کیا وہ کیا وہ کیا. اتنا سستا نمک ملتا ہے ہمارے باندہ میں اور پورے ہندوستان میں، میں نے نمک نہیں ڈالنا. نمک نہیں ڈالنا، سب ڈالوں گا، نمک نہیں ڈالنا. نمک کی اوقات کیا ہے، وہ تو ملتا ہی سستا ہے. ہر غریب کے گھر میں برنیاں بھر بھر کے پڑا رہتا ہے. میں نے نمک نہیں ڈالا کیونکہ میں نے قیمتی ہزاروں کے مسالے ڈال دیے ہیں. سچ کہنا، یہ جتنے علماء ہیں ایسے منہ میں لقمہ ڈالیں گے، کوئی ایسے کرے گا، کوئی ایسے کرے گا، کوئی کنکھی کرے گا. کیا سب ہے؟ سب ہے. نمک نہیں. مطلب کیا؟ جب تک نمک نہ ملایا جائے کوئی کھانا لذیذ نہیں ہوتا. تو اماں پوچھ رہی ہے یوسف خوبصورت ہے یا آپ ہے؟ تو کہا میرے حسن میں نمک ہے. جیسے کھانا نمک کے بغیر لذیذ نہیں ہوتا، ویسے جب تک میری تجلیاں نہیں ملائی جاتی اس وقت تک کوئی خوبصورت نہیں ہوتا. اگر یوسف خوبصورت ہے تو میرے جلووں کی ملاوٹ کی وجہ سے خوبصورت. اگر مصر کی عورتیں عظمت مصطفیٰ، حسن مصطفیٰ، اگر مصر کی عورتیں ان کو دیکھ کر انگلیاں کاٹ رہی ہے تو کچھ اور نہیں ہے، وہ محمد الرسول اللہ کے جلوے کی جھلکیاں ہیں. اگر ملاوٹ کو دیکھا تو انگلیاں کاٹ لی. اگر سراپا میرے نبی کا جلوہ دیکھ لیتے تو اماں عائشہ کہتی ہے یوسف کو دیکھا جلووں کی جھلکیوں کو تو انگلیاں کاٹ لی. سراپا جلوہ دیکھ لیتی تو دل پر چھری پھیر لیتی. وہ حسن ہے اے سید ابرار تمہارا. مولانا جمیل الرحمن کہہ رہے وہ حسن ہے اے سید ابرار تمہارا. اللہ بھی ہے طالب دیدار تمہارا. کیوں دید کے مشتاق نہ ہو حضرت یوسف؟ اللہ کا دیدار ہے، دیدار تمہارا. وہی جلوہ شعر بشعر ہے، وہی اصل عالم دیر ہے، وہی نیر ہے، وہی بیر ہے، وہی پاٹ ہے، وہی دھار ہے. گرتے ہوئے آبشار میں ان کا حسن ہے، چاند کی چمک میں ان کا حسن ہے، شفق کے جمال میں ان کا حسن ہے، سمندروں کی طغیانی میں ان کا حسن ہے، موتیوں میں ان کا حسن ہے، مرغ کی آواز میں ان کا حسن ہے، بلبل میں ان کا حسن ہے، پھول میں ان کا حسن ہے. اسی لیے تو میرے امام کہتے ہیں اور بڑے مزے میں کہتے ہیں ہر پھول میں بو تیری، بلکہ ان کے شہزادے کہتے ہیں ہر پھول میں بو تیری، ہر شمع میں ذو تیری. بلبل ہے تیرا بلبل، پروانہ ہے پروانہ. اللہ اکبر. تو فرماتے میرے حسن میں نمک ہے. تو حضور بڑے خوبصورت تھے، ایسا نبی دیا. جب آدمی حسن کو دیکھتا ہے تو ڈھیر ہوتا ہے، لیکن جن کی آنکھوں میں ان کا حسن سما جائے، جن کی آنکھوں میں ان کا حسن سما جائے. لوگ عشق مصطفیٰ کے دشمن اسی لیے ہیں کہ ان کا حسن نہ بسنے پائے. جس دن ان کا حسن بسے گا ہمارا جوان کا فلم دیکھنے جائے گا. نہیں جائے گا. دیکھ لینا
اس لیے اس حسن کی بات کریں تو فضالہ بڑے دل لگی کرتے تھے. باقپندہ طبیعت میں خوبصورت لڑکی دیکھا, پیار ہو گیا, محبت ہوگی, اب معمول بنا کعبے کا طواف کرنے جاتے, دل لگی کر کے جاتے, آتے تو دل لگی کرتے. اس دور میں جو مسلمان نہیں ہوتے تھے وہ بھی طواف کرتے تھے کعبے کا, حج بھی کرتے تھے. اب اتفاق ایسا ہوا کہ فضالہ گئے کعبے کا طواف کرنے, تو کیا دیکھا کہ کوئی طواف کر رہا ہے. اب میں اس کو بھی تخیل کی روشنی میں بیان کر دوں. دیکھا کوئی طواف کر رہا ہے, توجہ ہے آپ کی, کوئی طواف کر رہا ہے. فضالہ کو اندازہ نہیں ہوا کون کس کا طواف کر رہا ہے. کیا بات ہے. فضالہ کو اندازہ نہیں ہوا کون کس کا, اس لیے کہ وہاں ایک کعبہ تھا اور ایک کعبے کا کعبہ تھا. واہ سبحان واہ. ماتھے کی آنکھیں دیکھ رہی ہے کہ طواف کون کر رہا ہے, دل فیصلہ نہیں کر پا رہا ہے کون کر رہا ہے. کعبے کے پردے سے انوار چھن چھن کے نکل رہے تھے اور ادھر رخ سے انوار کی بارش تھی. کون کس سے لے رہا ہے, کون کس کو دے رہا ہے, یہ مشکل تھا بولنا. بہرحال اختصار سے کام لیتے ہوئے کہ یہ کہ ایسا ہوا. فضالہ کی آنکھ پڑی, نظر پڑی کسی کے جلوے, وہی جلوہ. کون سا جلوہ؟ وہی جلوہ شہر بشہر ہے, وہی اصل عالم دہر ہے, وہی نیر ہے, وہی بیر ہے, وہی پاٹ, وہی دھار. اگر آج کوئی کسی سے محبت کرتا ہے نا, اسی لیے کرتا ہے کہ ان کے جلووں کی جھلک موجود ہے. ہاں آپ کہیں گے ایسا, میں نے کہا کافر میں بھی میں نے کہا ہاں, یہ بات مشکل ہے. اسی لیے کافر شرک کرتا ہے تو اندر نہیں دھستا, کیونکہ ان کے جلووں کی تجلیوں کی خیرات اس کو ملی ہے. اور یہی ہے, جب تک کہ یار کی شکل میں ہوگا اس شکل میں وہ جہنم میں نہیں جائے گا. اللہ کافروں کو جب جہنم میں ڈالے گا تو پہلے ان سے وہ شکل چھینے گا اور پھر اس کے بعد وہ شکل چھین کر کے ان کو جہنم میں ڈالے گا. یار کی شکل کی اتنی اہمیت ہے, اسی لیے حضرت بیدم شوارسی بڑی دمدار بات کرتے ہیں. کہتے ہیں اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے, اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں, جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے. لباس بشریت میں دیکھ کر 1857 کے بعد پیدا ہونے والی نوزائیدہ جماعتوں کو نبی چھوٹا دکھنے لگا. لباس بشر میں دیکھ کر 1857 کے بعد پیدا ہونے والی نوزائیدہ جماعتوں کو نبی چھوٹا دکھنے لگا. اور لباس بشر میں جب ہم نے نبی کو دیکھا تو ہمیں لباس بشریت کی اہمیت سمجھ میں آ گئی کہ اگر اللہ کے نزدیک اس سے بہتر کوئی لباس ہوتا تو اللہ محبوب کو وہ لباس میں دنیا میں بھیج دے. اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے, جب سے سنا ہے یار لباس بشر. واہ. دیکھا محبوب کا جلوہ. آپ کون ہیں؟ کہا میں محمد ہوں صلی اللہ. آپ وہی ہیں جنہوں نے نبوت کہا. ہاں ہاں, نماز کی دعوت دیتا ہوں, صلہ رحمی کی دعوت دیتا ہوں, بدکاری سے رکنے کی بات کرتا ہوں. تو کہا مجھے بھی کریں. حالانکہ وہ ایسے نہیں ہوا, اتنی جلدی نہیں ہوا, لیکن ٹائم 15 منٹ کا تھا, وہ ختم ہو گیا, اس لیے میں جلدی چلنا ہوں. اس میں اور بھی مکالمہ ہوا. اصل میں اس نے یہ سوچا, فضالہ نے, اس کے پاس تھا خنجر, عرب والے خنجر رکھتے تھے کمر میں باندھ کر, جیسے آج کل بھی کچھ لوگ کچھ نہ کچھ رکھتے ہیں, جیسے آپ موبائل رکھتے ہیں, ضرورت کہتے ہیں وہ لوگ خنجر رکھتے ہیں. تو اس نے سوچا کہ یہ طواف کر رہے ہیں, میں ان کا قتل کر دوں. اگر میں ان کا قتل کر دوں تو مجھے مکے والے کتنا انعام دیں گے. تو یہ ساتھ ساتھ طواف کرنے لگے. فضالہ طواف کرنے لگے تو حضور نے دیکھ کے مسکرایا. یہ میرے نبی کی شان قاتل کو دیکھ کے مسکراتے ہیں, یہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, بڑے ظرف کی بات. تو دیکھ کے مسکرایا. اور جب وہ ساتھ ساتھ چلنے لگا تو سرکار نے, فضالہ کیا سوچ رہا ہے؟ کیا کہا؟ فضالہ کیا سوچے گا؟ کچھ نہیں. کہ یہی سوچ رہا ہے نا کہ کمر میں خنجر ہے, نکال کے قتل کر دوں. فضالہ نے سوچا جو میرے کمر کا خنجر بھی جانتا ہو اور میرے دل کے حالات بھی جانتا ہو, وہی چھوٹی موٹی ہستی تو نہیں ہے نا. تو اس نے کہا آپ کون ہیں؟ پھر وہ بات آئی جو میں نے کہہ دیا. تو اس نے کہا کہ میں یہ بھی کلمہ پڑھا کے مسلمان ہو گئے. اب فضالہ نے کہا ایک طواف آپ کے ساتھ, ایک طواف. قیامت تک لوگ طواف کریں گے, لیکن یہ تصور کی بات ہے. قیامت تک لوگ طواف کریں گے, لیکن صحابہ کی کیا مقدر تھی. انہوں نے جو طواف کیا رسول اللہ کے ساتھ, تو ایک طرف کعبہ تھا اور کعبے کا کعبہ تھا. دو قبلوں کی یکجائی ہو رہی ہے اور طواف ترتیب پا رہا ہے.
طواف کر لیا، مسلمان ہو گئے، حضور کے ہاتھ پہ بیعت کر کے چلے۔ تو وہ لڑکی انتظار کر رہی تھی، فضالہ روز آتا ہے نا، دل لگی کرتا ہے، دیوار شکن قہقہے ہوتے ہیں۔ ابھی کلمہ پڑھا، بیعت کی، بیعت صحابہ بھی کرتے تھے حضور علیہ السلام، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، اے محبوب جو تمہارے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں وہ تمہارے ہاتھ پہ نہیں کرتے، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ ہاں یہ بات ہے، حالانکہ وہ خاص بیعت ہے جو بیعت رضوان ہے، اس کا ذکر ہے، لیکن اس کی روشنی میں صوفیہ نے بڑی تشریح کی، ادھر آپ دیکھ لیں۔ تو بیعت بھی کی، اور جب اب واپس ہو رہے، کتنا وقت لگا ہوگا؟ اتنے ٹائم حضور سے تھوڑے لمحے کی ملاقات، کلمہ پڑھے، عشق دل میں جاگا، روشن ہو گیا۔ اب وہ لڑکی کوٹے پہ کھڑی ہوئی انتظار کریے، روزانہ کی طرح فضالہ آئیں گے، پھر ہنسی مذاق ہوگی، دیوار شکن کہے ہوں گے۔ جیسے ہی جب یہ گزرنے لگے تو لڑکی نے آواز، فضالہ ادھر، فضالہ فضالہ ادھر آؤ۔ انہوں نے سر جھکایا، کہا بات کیا ہے؟ کہا ناراض ہو گیا، ناراضگی ہے کچھ؟ فرمایا نہیں۔ کہا پھر آپ روزانہ آتے جاتے بیٹھتے تھے، جاتے بیٹھے، آتے کیوں نہیں بیٹھتے؟ فضالہ کا جواب کیا دکھتا ہے؟ اے لڑکی مجھے بھول جا، دیکھا بھی نہیں، کیوں؟ تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا گیا؟ کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا؟ فضالہ مجھے بھول جا، اب میں تیرے کام کا نہیں رہا، جب تک دل خالی تھا یار کے حسن سے میں نے دل تجھ سے لگایا تھا، اب وہ حسن سراپا دل میں بس گیا ہے، اب کسی کے لیے جگہ نہیں ہے، اس لیے مجھے بھول جا۔ کون بس گیا تیرے دل میں؟ کہا وہ آمینہ کا لال بس گیا ہے، اس لیے اب میں تیرے کام کا نہ رہا۔ مجھے بتاؤ، عشق پیدا ہو تو منٹوں میں آدمی یوں بدل جاتا ہے، ہم تو پیدائشی عاشق رسول بننے کا ٹھیکہ لیے ہوئے ہیں، پھر ہماری زندگی میں یہ جرائم کیوں ہے؟ اس لیے میں اقبال کے 2 مصروں میں بات ختم کرتا ہوں۔ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیری بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ دوران گفتگو کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ الصحیح۔